جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ہمارے فی بکار علماء، قائدین، ہمارے شہداء کے ورثاء، ہمارے اسٹیج پر مسلک کی صحابہ کی ترجمانی کرنے والے بھی سب تشریف فرما۔ محبت کا ایک گزارا چاہتا ہوں اسٹیج کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، جس بات کا میں نے شروع میں اظہار کیا تھا، ہم جن مقدس ہستیوں سے محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں، بدلے میں ہمیں رب سے صرف یہ امید ہے اور یہ خواہش ہے اور یہ چاہت ہے، اللہ جن سے محبت کا اظہار کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کل جنت میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اور اسی محبت کا اظہار کا ایک عملی پہلو، ذرا کوئی بیٹھا نہ رہے، سب نشستوں پہ کھڑے ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان ہاتھوں کو لہرا کے پنچر بنا کر صحابہ سے صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار کرو۔ ہم ابو بکر کے بھی دیوانے ہیں، ہم عمر کے بھی چاہنے والے ہیں، ہم عثمان کے بھی محب ہیں، ہم علی کے بھی جانثار ہیں، ہم معاویہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم حسن حسین پر ہم بکنے والے ہیں، ہم اصحاب رسول کو چھوٹ کر چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کی عظمت سے ڈنکے بجانے والے ہیں۔ آؤ دیکھو یہی ذات میزان، وہ انسان رسول اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے بڑا بڑا ہے، اپنے بازو اٹھا کر اپنی بھرپور آواز سے ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کو شاہد ہو گیا، جتنا یہاں جمع ہے کل جنت میں ان کا ساتھ نصیب کرنا۔ آئیے ہم آواز ہو کر میری ہم آواز ہو جائیے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جس گرم جوشی کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ حضرت حافظ صاحب آپ کو بیدار کر رہے تھے، مجھے امید نہیں یقین ہے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کے سمندر تلاطم موجے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو دنیا میں بھی سلامت رکھے اور آخرت میں بھی سلامت رکھے۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں خطیب عالم اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، یا ماننے والے یا انکار کرنے والے۔ دونوں کرداروں کی فضا بھی ایک ہے، جہاں بھی ایک ہے، مگر سوچ کی پرواز اپنی اپنی، اصل حقیقت، اساس اور بنیاد اپنی اپنی۔ اللہ رب العزت کو ماننے والے، وحی کو تسلیم کرنے والے، جبریل امین پر ایمان رکھنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننے والے، پیغمبر علیہ السلام کو بھی، اور جن ہستیوں کو ہم نے نہیں دیکھا انہیں بھی، میرے پیغمبر علیہ السلام کے یارانے کو بھی اور گھرانے کو بھی ماننے والے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی گھٹی میں، سرشت میں، خصلت میں نہ لکھی ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے، اور ان کے نانا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر حب رسول اور حب اہل بیت کا نعرہ، مگر حقیقت میں ان بیچاروں کی جو حالت ہے آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے، ہم اپنوں سے بھی مخاطب ہیں کہ پڑھیں، سوچیں، دیکھیں، سمجھیں، بلائیں، دعوت دیں، اور جنہیں آج تلک سمجھ نہیں آئی وہ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ وفادار کس کے۔ میرا عنوان بنات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انکار صرف پیغمبر کی بیٹیوں کا نہیں، بلکہ ہر وہ ہستی جس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، خلافت راشدہ سے اپنا تعلق رکھا، اصل دشمنی پیغمبر کے دین سے ہے، اسلام سے ہے، وہی سے۔ ابتدا میں ذرا نظارہ کیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی نام کی حد تلک ہے، انکار کرنے والوں کے پاس ان کی دعوت میں، ابلاغ میں، تبلیغ میں، اسٹیج پہ، تحریر میں، تقریر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف نام کی حد تک، وگرنہ جو بعد میں ائمہ آ رہے ہیں انہیں بڑھا چڑھا کے، معصومین پیش کر کے
انبیاء سے بھی آگے لے جا کے غلوب کر کے اللہ رب العزت سے بھی اعلیٰ دکھایا جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ صرف نام ہے، وگرنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفا نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ بیٹوں سے وفا، نہ بیٹیوں سے وفا، انکار ہی انکار۔ یارو اور تو اور میرے محبوب کی گھر والیاں، ازواج مطہرات جن کو رب کا قرآن مومنوں کی مائیں بولے، ان ماؤں پہ بھی اعتبار نہیں، اور جن سے اہل بیت کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اگر ماں جی ام سلمہ نہ ہوتی، ان کا گھر نہ ہوتا، ان کی روایت نہ ہوتی، ان کا بیان نہ ہوتا، ان کی نظر نہ ہوتی، ان کا دیکھنا نہ ہوتا، تو جناب جو دعویٰ 5 طلق لے رہے ہیں ثابت نہ ہوتا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اگر ماں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نہ ہوتی، تو آج جنتی عورتوں کے سردار ہونے کی تیرے پاس کوئی شنید بھی نہ ہوتی، خبر بھی نہ ہوتی۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ نہ پیغمبر کی بیویوں سے تعلق، نہ آپ کی بیٹیوں پہ اعتبار، جنہیں اپنے ہاتھوں سے مصلی امامت دیا، اور ساتھ میں بیٹھ کے میرے پیغمبر نے اسی مصلی پہ بائیں بیٹھ کے جن کو مصلی امامت پہ 17 نمازیں حوالے کرتی تھی، نہ ان پہ اعتبار، نہ خلیفہ ثانی جناب عمر پہ اعتبار، نہ جناب عثمان پہ پیار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا ہے؟ کوفہ بلا کے اپنے علاقے میں شہادت ہوتی ہے، آج تلک اسی حسین کے بابا کے اس قاتل کے بارے میں جو کوفی ہے، وہی کا ہے، اس پہ کبھی بات کیوں نہیں؟ کیوں؟ وفا علی سے نہیں تھی، نام استعمال ہو رہا تھا۔ وفا جناب عثمان سے نہیں ہے، حالانکہ میرے پیغمبر کے دوہرے داماد نہ جناب عمر جرار سے ہے۔ اسلام کو وسعت دینے والے، انہیں اسلام سے کیا؟ انہیں تو پریشانی ہے بیچاروں کو کہ ہمارے ایران کو، ہمارے فارس کو قدموں کے نیچے روند کے چلے گئے، اور ہماری جتنی بھی وہ مجوسیت تھی وہ آگ بجھا کے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اصل دکھ ہے۔ پیار جناب حسن سے بھی نہیں، سیدہ فاطمہ کے بیٹوں سے بھی نہیں، جناب حسین سے بھی نہیں ہے، ان کی آن سے بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر پیار ہوتا، مرتے مر جاتے، کٹتے کٹ جاتے۔ 12 ہزار خطوط لکھنے والے، سینکڑوں کی تعداد میں لے کے آنے والے اور استقبال کرنے والے یہ وفادار ٹھہرتے، مگر میرے پیغمبر کی پوری آل میں سے نہ کسی کو دل سے تسلیم کیا ہے نہ مانا ہے۔ بات آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نہیں ماننے والے نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں، دنیا بھی بگڑے گی تو ان کی، آخرت بھی بیکار ہے تو ان کی۔ میں مخاطب ہوں اپنوں سے، یا ان میں جو تھوڑا بہت اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، پڑھنے والے، پتہ کیجئے کہ میرے پیغمبر کے کس کس رشتے کو کاٹو گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتب احادیث، کتب تواریخ، 20 23 یا اس سے اوپر عمر مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں سے ہوتی ہے، مومنوں کی ماں سے۔ اللہ رب العزت اہل السنہ کے نزدیک جو بات کر رہا ہوں اتفاق ہے، اجماع ہے، بالاتفاق ہے۔ اور جو منکرین ہیں، جو نفس کرنے والے ہیں، جن کے یہاں حق کو تسلیم کرنا مقدر میں نہیں، ان کی بھی اپنی کتابوں میں موجود، اپنوں نے لکھا، لیکن افسوس کہ دیکھے گا کون، پڑھے گا کون، حق کی گہرائی تلک کون جائے گا۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو پہلا بیٹا دیا، نام قاسم رکھا، میرے محبوب کی کنیت
अबुल कासिम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बेटे से नवाजा, बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तैयब ताहिर लकब है। फिर मेरे रब ने बेटी से नवाजा, नाम सैयदा ज़ैनब है। उसके बाद मेरे रब ने अगले साल एक और बेटी से नवाजा, नाम सैयदा रुकैया है। फिर मेरे रब ने अगले साल एक और बेटी से नवाजा, नाम सैयदा उम्मे कुलसूम है। 2 साल के बाद मेरे रब ने एक और बेटी से नवाजा, नाम सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटा जो है वो सैयदा मारिया किब्तिया से नवाजा। ये जितनी भी मेरे पैगंबर की औलाद है सिवाय इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के, अल्लाह ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता। रब की देन है, अल्लाह की अता है, मोमिनों का मानना है। बात कहां पे आई है जो मानना नहीं। फिर उस पे फौटे एतराजात उठा के वो जी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी के बाद 4 साल तो औलाद ही नहीं। इस रिवायत का कोई असर, कोई असास, कोई बुनियाद, कोई हकीकत होती, तेरी बात मानी जाती। चले बिलफर्ज 2 मिनट के लिए मान लीजिए जनाब के नजदीक 25 में शादी हुई और 29 तक औलाद नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आप क्या कहेंगे कि नहीं हुए? दलील से बात की होती, सिवाय वो तखमीने लगाए। जनाब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 40 बरस, नबूवत मिल गई। इतने में इतनी बेटियां भी हो गई, जवान भी हो गई, निकाह भी हो गए। असल में प्रॉब्लम यह है कि घुट्टी में जो चीज गलत चली गई है तुझे समझाऊं कैसे? ना तू अरब के माहौल को जानता है, ना तू वहां के कल्चर को देखे, ना तू अपने इलाके को देखे, ना तू किसी खित्ते की खबर ले, ना लोगों का उर्फ आम देखे, ना तू लोगों की जो है वो तरीका कार और जिंदगी को पढ़े। मैं तुझे बताता हूं, मैं यहां जनूबी पंजाब का रहने वाला हूं। मैंने आंखों खोली, हमने पैदा होते बच्चे के सर पे हाथ रख के दादाजी की तरफ से, नाना जी की तरफ से बेटे और बेटी की निस्बत करते हमने देखा है। ये बच्चा इस बच्चे के साथ शादी की, निकाह कर दिए जाते हैं। अभी बच्चों को अपना मुंह खोने का भी पता नहीं, निकाह कर दिया जाता छोटी उम्र में 10 साल से पहले। लेकिन जनाब ने सिर्फ एतराज उठाना है तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अगर कोई मसला हो तो अदालत में, कोर्ट कचहरी में खड़ा होता है। जनाब मेरा नाम निकाला गया, मैं भी फुला का ही बेटा हूं, ये जिसके बहन भाई है मिले थे तो इन कामों के लिए सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे, दुश्मनी के लिए, अनाथ के लिए। मेरे पैगंबर का छोड़ा क्या है? ना आपकी जात अच्छी, ना आपके घर अच्छे, ना आपके बिस्तर अच्छे, ना आपके घरों में पैदा होने वाली बच्चियां आपकी। वो जी कुछ कहते हैं कि वो सैयदा खदीजा के पहले खामद से। फिर मुताला किया तो पता चला कि जनाब अपनों ने लिखा है वो तो तब कमारी थी। फिर कहने लगे कि नहीं, ये सैयदा खदीजा की बहन सैयदा आला की औलाद है। फिर कभी कुछ ये हुजूर की लैब मालिक है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने शादी के बाद 29 में बेटा कासिम, 30 में बेटा जो है वो अब्दुल्ला, और 31 में, 29 में वो, 30 में ये, और 31 में लिखा पढ़ा भी। फिर आंखें बंद कर ली। अपने बच्चों को तो तू साल के वक्फे से मान ले, 1.5 साल के, 2 साल के, यहां आकर के एतराज पैगंबर। अब पैगंबर को अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रब ने औलाद से नवाजा है, तूने अरब देखा ही नहीं। देखा होता मेरे अपने घर में, हमारे दाएं बाएं रिश्तेदारों में बच्चियां अभी 10 साल की नहीं है, लेकिन देखने में शायद महसूस हो कद काट में लगी। ऐसे बेटे भी मौजूद हैं जिनकी उम्र अभी 10 साल नहीं, और देख के कहने वाले कहते हैं कि जनाब ये 18, 19 साल। मैं अपने बेटे को देखता हूं, दुनिया हैरान है कि 12 साल की उम्र में दाढ़ी और पूरी। यार ये
अल्लाह के फैसले, तू कौन होता है? पैगंबर ने निकाह की है जी, क्यों कर दी है? जब खुद पे आते हैं तो सैयदा फातिमा, जरा गौर करना, सैयदा फातिमा की पैदाइश लिखते हैं कि हुजूर की नबूवत के 5 साल बाद पैदा हुई। 5 साल बाद, यानी जब आपकी उम्र 45 साल थी, 13 साल आप मक्का में रहे, यानी उसके 8 साल बाद 5 और 3 53 में आप चले गए, जब आपकी उम्र मुबारक थी, हिजरत फरमाई। 8 साल ये, और दूसरे साल में जाकर के वहां शादी हो जाती है। जरा गिनिए का कितने, 8 और 2 10। जो एतराज आप सैयदा ज़ैनब पे उठा रहे हैं, सैयदा रुकैया पे उठा रहे हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम पे उठा रहे हैं, जनाब आपकी तहरीर ने, आपके अंदाज ने, आपके रवैये ने, आपके बयान ने, वो तो वहां भी कर रखा है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में, वो भी मस्जिद नबवी की बैक साइड है, अगर गाड़ियां आ जाना, हुआ ना पिछले दिन, गाड़ियां आ जाना, तो मेरे यार एक कोई लिख दे थोड़ा बहुत, सारे वही बोली बोलने लगते, ओहो मस्जिद नबवी का मसला बन गया। बात मस्जिद नबवी की नहीं है, बात बैतुल्ला की नहीं है। आपको पता है कि वहां पर भी सफा मरवा में सवारियां मौजूद थी, चलती थी, चलती हैं। खुद बैतुल्ला के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ किया है मताफ में, इस पे के लिए पता नहीं है, ऊंट मौजूद था जनाब, सवारियां मौजूद थी, इजाजत दे रखी। मस्जिद नबवी अंदर गाड़ियां चले, पानी के कूलर लेकर के आए, बहुत कुछ हो, मसला नहीं, गाड़ियां ही बस। अहले सुन्नत वल जमाअह पे, अहले हदीस पे, सलफियों पे एतराज करने का मौका क्यों अच्छा है? यही पे बोला कि वो यजीद ने भी घोड़े मस्जिद नबवी में दौड़ाए थे, उनकी औलाद भी यही कर रही है। अल्लाह ने ऐसा करवाया कि पिछले सालों का तो पता नहीं, इस साल जनाब की अपनी इबादत गाहों के अंदर तलक घोड़े, मिंबरे रसूल पे घोड़ा चढ़ाने की कोशिश। वो तो जानवर को हया आगे के नहीं चढ़ा, नहीं देखे सीना आपने। असल मसला यह है कि जनाब मुताला करो, सिर्फ अपनों से सुना है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, जिनकी इबादत घोड़े के बगैर नहीं। हालांकि करबला में जो सबर है मेरे नबी की आल का, ऊँटों पे है, उलमा ने लिखा है, तारीख ने दर्ज किया है। अगर मर्जी है अपनी, तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई वो तैरगी जो मेरे नामा सियाह में थी, वही घोड़ा मेरे पास हो तो यजीदी है। तो 72 लाशें मेरे महबूब की आल के तड़पा के, आंखें बंद करके, पानियों को रोक करके, जो मर्जी करे, घोड़ा भी ले जाए, पंजा भी ले जाए, डंडा भी ले जाए, झंडा भी ले जाए, बीबियों के दुपट्टे भी ले जाए, तुझे कोई पूछने वाला नहीं, तेरी मोहब्बत है। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, ईमान लाने वाले, वही के साथ तस्लीम करने वाले, और लोगों सुनो, हम वो हैं पैगंबर अगर जूते में नमाज पढ़ते हैं तो इस सुन्नत को दुनिया में जिंदा रखा है। तो आप ये बात याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह, तू अपने नस्ब का पता कर, तुझे अपने बेटों और बेटियों पे शक हो तो और बात है। आलु सुन्ना वल जमाअह को, आलुल हदीस को, हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के एक एक फर्द के ऊपर उतना यकीन है जितना हमें अपने पे नहीं। वजह क्या है? मोहम्मद की जुबान कभी गलत नहीं, वही की जुबान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी बेटी रुकैया का जिक्र करें, तू कह बेटी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखते जिगर बोले, तज़किरे बयान करें, मनाकिब बयान करें, अज़मतों को बयान करें, रूए ज़मीन पे मेरे महबूब की बेटी ज़ैनब जैसी दुनिया में शायद कोई बेटी न देखी हो, इतनी इतनी अज़मत है। तुझे क्या जरूरत है? तुझे बस काम जो करना था वो तुमने कर दिया है। सैयदा फातिमा का नाम लेके तूने तो हजरत हसन को नहीं माना, उनकी बेटी ज़ैनब कभी आले बैत में जिक्र किया?
تیری تو شاخ اتنی، تجھے پیغمبر کی بیٹی سے کیا تعلق؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا بھی انکار، رقیہ کا بھی انکار، زینب کا بھی انکار، حسن کا بھی انکار، صرف نام کی عقل ہے۔ ان کو چھوڑیے مسلمانوں، اچھی طرح نوٹ کر لو، میرے محبوب کو جو رب نے بیٹی زینب دی ہے یہ 8 ہجری میں فوت ہوتی۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک اور بھی اشارہ کر جاؤں، میں کالج میں تھا تو ایک وفد بھیجا، سر آپ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، صرف اتنا بتا دیجئے کہ آیت مبالہ کے مطابق پیغمبر علیہ السلام اگر دوسری بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں تھیں لے کے کیوں نہیں گئے؟ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی، ابھی چند دن پہلے آپ نے یہ بھی سنا کہ پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی لے کے گئے۔ خیر 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو انسان بسا اوقات بہت کچھ پڑھ کے بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، ہر بندے کا مطالعہ کلی نہیں ہوتا، کمی بیشی رہ جاتی ہے، ہم عذر مان لیتے ہیں کہ جناب کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، آیت مبالہ پڑھ لی، تفسیر پڑھ لی، غیروں کا بیان سن لیا کہ جناب حضور علیہ السلام جناب علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے تھے، باقی بیٹیوں کو نہیں لے کے گئے۔ پہلے تو عرض یہ ہے یہ ساری بیٹیاں اس سے پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی سوائے سیدہ فاطمہ۔ اگر آپ نے زبردستی وہاں جانا ثابت کرنا ہی اور آپ نے اپنی تحریروں اور تقریروں پہ ہی قائم رہنا ہے تو جناب یہ نہیں تھی 2 ہجری میں، آپ کو پتا ہے ادھر سیدہ رقیہ کی وفات 8 ہجری میں، سیدہ زینب کی وفات 9 ہجری میں، سیدہ ام کلثوم کی وفات۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ ٹھیک ہے میدان جنگ میں لڑے، لوگوں سے مقابلہ نہیں ہوا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ 2.5 لاکھ پہ نجران کے عیسائی اترے کہ چلے بات کر کے دیکھتے ہیں، دلیل دے کے دیکھتے ہیں، لے کے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور جب انہوں نے توحید کو، عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کی بنوت کی بات کو آپس میں گڑمڑ کرنے کی کوشش کی، ایک کلمہ توحید پہ بلایا گیا، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اس کو آشکار کیا گیا، سامنے رکھا گیا، پھر میں نہ مانوں اس پہ جب کتاب اللہ نے مباہلے کی دعوت کے لیے کہا، انہیں اندر سے خبر ہو گئی تھی کہ حقیقت وہ نہیں آئے، اور جو آتا ہے نا اللہ کا شکر ہے، پہلے تو لوگ آتے نہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اندر حقیقت کیا ہے، اور جو آ جاتے ہیں پھر رب نتارے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے صرف وہی مبالے نہیں، ابھی فیصلہ آباد میں حضرت شاہ صاحب کے مبالہ کا وہ معاملہ، اس شخص کی وفات لوگوں کے سامنے اعلانیہ ہے، اس سے پہلے مرزا کا مبالہ، اور دوسری طرف رئیس المناظرین سرخیل اہل حدیث جناب مولانا ثناء اللہ احمد سری، ان کا بھی معاملہ دنیا کے سامنے، مگر یہاں پر کہ پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی تو لے کر کے نہ جاتے۔ اثبت العرش ثم نقش، یہ ہم نے ٹیبلیں رکھی ہیں پھر پھول سجائے، پہلے بیس ثابت کر، اصل ثابت کر، جگہ ثابت کر، جانا ثابت کر، تاریخ ثابت کر، سفر کو ثابت کر، نکلنا ثابت کر، میدان سجا ہوا ثابت کر، وہاں پہ نجران کے عیسائیوں کا آنا ثابت کر، ان کا بیٹھنا ثابت کر، ادھر سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جو کاروان چلا رہے ہو فرضی چلا کے صرف اس لیے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں چلا اور پیغمبر کی بیٹیوں کو تسلیم نہ کرنے کی حد تک کے بیٹیاں تھی نہیں۔ الحمدللہ اگر قرآن پہ آئے، لیکن تجھے قرآن سے کیا غرض؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، جو ایک ایک آیت میں جہاں بھی اللہ نظر آئے اسے علی پڑھے، اور جہاں بھی باہو العلی العظیم آئے اسے اللہ کی جگہ مولا علی مشکل کشا نظر آئے، اور پھر ہمیں کہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تم حدیثوں میں پڑھ کے بھی علی کو مولا نہیں مانتے، ہم مولا مانتے ہیں جس معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، لیکن اللہ نہیں مانتا۔ تو الہ منوانا چاہتا ہے،
تیرے عقیدے میں پیچھے جو خلل ہے اور جو رکھنے ڈالنا چاہتا ہے، انشاءاللہ نہ ہم نے کبھی کیا ہے اور نہ قیامت تک جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ ہی ہم ہونے دیں۔ ڈنکے کی چوٹ تعلیم میں، تربیت میں، یہ کانفرنس سے جذبات کے لیے نہیں ہے، الحمدللہ غیروں تلک پیغام پہنچانے کے لیے اور اپنوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ مبنی بالدلیل ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ 17 جگہ پہ بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید، اور لگ بھگ 12 آیتوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب رب نے یہ آیت اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، جب رب پہ یقین نہیں، وحی پہ یقین نہیں، فرشتے پہ یقین نہیں، جبریل پہ یقین نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں، تو اس آیت میں لفظ بنات تعبیر کرے گا، ادھر ادھر کی ہم کہے گا وہ جی دراصل یہ ہے، دراصل یہ ہے۔ وہ عرب کے کلچر میں لے پالک بیٹیوں پہ بھی بیٹیاں بول دیا جاتا ہے، تجھے عرب کے کلچر میں یہ نظر نہیں آیا کہ وہ تیرے اعتراض کے کم عمری میں نکاح کیوں ہوا؟ وہاں تجھے سمجھ نہیں آتی کہ عرب کا کلچر کیا تھا؟ اور پھر ذرا حقیقت کو دیکھ، ان کی تو عمریں پھر بھی کہیں زیادہ تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کو نکاح کو چلایا، بیٹیوں کو آگے، یہ سیدہ فاطمہ سے عمر زیادہ بنتی ہے، لیکن بس میں نہ مانوں، اعتراض در اعتراض اور رد ردود اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بنات کا لفظ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، جن کو گنتی آتی ہے، جنہیں 1 2 3 آتا ہے، جنہیں واحد اثنین ثلاثہ آتا ہے، جنہیں جمع کا پتہ ہے۔ اگر بات ہوتی سیدہ فاطمہ کی صرف کہ وہ اکیلی بیٹی تھی، اللہ کبھی بھی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اور تیری نظر کے مطابق اگر صرف ایک ہی بیوی ٹھیک تھی باقی نہیں تھی تو پیغمبر کو رب کبھی ازواج کا لفظ کہہ کر کے نہ بولتے، قل لازواجک وبناتک۔ پتہ یہ چلا کہ کم از کم 3 یتیم سے زیادہ، اس لیے قرآن مجید سے اہل السنہ کا بالاتفاق بالاجماع عقیدہ، پیغمبر کی بیٹیاں ایک نہیں 4 ہیں، اور سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ اور اگر حدیث میں کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوتی ہے، آپ اپنی نگرانی میں غسل دلواتے ہیں، غسل دینے والی کہتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی، احدی بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوت ہوئی ہے، توفیت، اگر تھی ہی ہے باقی نہیں تھی، اور میرے پیغمبر کے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو علم ہی نہیں تھا کہ کوئی اور بھی بیٹی ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت۔ خیر، جا اپنوں کو پڑھ، اپنے بڑے بڑے مفتیوں کو پڑھ، جن کو فقیہ سمجھتا ہے ان کو پڑھ، جن کو محدث جانتا ہے کبھی ان کا مطالعہ کر۔ سوال پوچھا جاتا ہے جناب کے مشہور زمانہ پوری سے، جواب میں پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا اقرار۔ ایک اور محدث سے پوچھا گیا جناب کی نظروں میں عظیم عالم، کہا پیغمبر کی بیٹیاں 4 کتابوں میں تحریروں میں لکھا ہوا، اس لیے اس کے اوپر بحث، مباحثے، جذبات، یہ کیلکولیشن، اتنی عمر ایسے نہیں ہوا، ثابت کر۔ یہ تجھے ان کے اندر کوشش کر جن بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حسب اور نسب کا معاملہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر کا حسب پوری پشتوں تلک محفوظ، میرے پیغمبر کے بیٹوں کا نسب، بیٹیوں کا نسب، آپ کی بیویوں کا معاملہ، آپ کے گھرانے کا، یارانے کا، الحمدللہ ہم نے سب سے اعتدال کے ساتھ پیار بھی کیا ہے۔ اور ایک بات سنیں اور اس پہ بات ختم، ہم کسی بھی رشتے سے جذباتی ہو کے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ وہ بڑے عظیم ہیں، ہم کسی بھی رشتے کو عظمت دیتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ آپ سے پیار بھی کرے، محبت بھی کرے، طرفداری بھی کرے، حفاظت بھی کرے، پہلو کو پہلو کھڑا ہو، نگرانیاں بھی کرے، مگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے،
چھپایا گیا اس روایت کو، نہیں بتایا گیا منبر و محراب۔ لکھا امام محدثین نے جب وفات ہوتی ہے خود علی نے اپنے باپ سے جو اظہار کیا تھا وہ کبھی پڑھ کے قوم کو بتایا، لیکن شگوفے چھوڑیں گے وہ جی نبی تو کان میں بات کر رہے تھے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، نبی تو کان میں بات کر رہے تھے، وہاں پہ کون گیا تھا؟ کون پاس تھا؟ جس وقت سیدہ فاطمہ کو خاتون جنت ثابت کرتا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں وہ مسکرانے اور رونے کی بات کرتا ہے، میرے محبوب نے ایک کان میں بات کہی، سیدہ رو پڑی، میرے محبوب نے دوسرے کان میں بات کی، سیدہ مسکرا پڑی۔ کیا کہا تھا تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ تو کان میں کہا۔ یہ وہ پیارے ہیں کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نوٹ کرنے والے، پوچھنے والے، سرچ کرنے والے۔ مرشد نے کیا کہا ہے، آقا نے کیا فرمایا ہے؟ یا من کل لا الہ الا اللہ، اقرار کیا جناب حمزہ نے، میرے محبوب نے عزت سے نوازا، پیار کیا، اعتراف کیا، سیدہ نہ جناب عباس نے عزت دے دی، اور نہیں اگر کیا حضرت علی آ کے کہنے لگے محبوب ان امک الزال، ایک روایت میں ان امک الشیخ الضال، یہ نہیں کہا میرے ابو کا، محبوب آپ کے بوڑھے چچا جو آپ کے دین پہ فوت نہیں ہوئے وہ مر گئے۔ آپ نے کیا کہا؟ اذهب فواری، سلسلہ صحیح ہے، جا چھپا کے آ جا، مٹی میں دبا کے آ جا۔ حضرت علی نے جن موقع پہ قسم کھائی ہے ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، کیا بولا؟ واللہ لا اباری، محبوب مجھے رب کی قسم میں سگا باپ کیوں نہیں، یہ کام میں نہیں کرنے والا، بھئی کیوں نہیں کرنے والا؟ انہو مات مسرکا، وہ آباء و اجداد کے دین پہ مرا ہے، آپ کے دین پہ نہیں مرا، بیٹے کی گواہی۔ لیکن کیوں کرے ایسے؟ سن، ہم جس بھی رشتے سے پیار کرتے ہیں وہ پیغمبر کا وفادار ہو تو کرتے ہیں، عزت اور احترام اور عقیدے میں شامل۔ اگر نبی کا یہ بھی سگا چچا ہے، یہ بھی سگا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب پتہ، لہٰذا تجھے دشمنی ہے محبوب سے، رشتہ داروں سے، آپ کی آل سے، تجھے نفرت ہے اسلام سے، تو نے اس پورے شجرے کا ایک ایک حصہ کاٹنا ہے، وہ تجھے مبارک، تو نے تو وہ 72 تلک جا کر بھی کچھ نہیں چھوڑا، اور بات جو ہے آپس میں مسلمانوں پہ ڈالی ہے، یہ الحمدللہ ماننے والے ہیں، یہ ان 72 ہستیوں کو بھی، آل رسول کو بھی، آل بیت اطہار کو بھی، خلفائے راشدین کو بھی، میرے پیغمبر کے گھرانے کو بھی، آپ کے یارانے کو بھی، محبوب کی بیویوں کو بھی، ازواج مطہرات اور امہات المومنین کو بھی، یہ اس گھر میں اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا ہے الحمدللہ اس کا بھی نام لینے والے اور عزت کرنے والے ہیں۔ باقی اپنے اس عقیدے کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں اور اسی پہ زندہ ہیں اور اللہ سے اسی پہ موت مانگتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، آپ سے ہم کلام تھے خطیب عالم اسلام پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق